مولانا صاحب مدرسے سے بچوں کو لے کے آتے ہیں، زبردستی لے کے آتے ہیں، کیا واقعی آپ مولانا صاحب کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور مدرسے سے آگے؟ وزیر اعلیٰ کا سیٹ دے دیے نا، اس نے اپنی شکست مان لی ہے۔ سب سے پہلی شکست اس کی یہ آئی، ابھی ایک اس نے خط دکھائے، پڑھا نہیں ہے، دکھا کے جیل میں ڈالے۔ گو عمران، دفع ہو عمران، دفع ہو عمران۔ 12 یا 11 جماعتیں جو ہے وہ نکل چکی ہے، ایک عمران ایک سائڈ پر ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 11 جماعتیں جو ہے وہ غلط ہو اور عمران ہی ٹھیک ہو؟ ایک کرکٹر ہے، اس کو کوئی بدلہ اٹھانا چاہیے، اس کو کوئی گیند اٹھانا چاہیے، گیند اٹھانے والا وزیر اعظم بنے گا تو ایسے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، ہم بھی وزیر اعظم بنیں گے۔ So this government is the worst in the history of Pakistan. And Imran Khan, such a shameless person. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز پاکستان۔ اس وقت موجود ہوں اسلام آباد H9 گراؤنڈ میں، جہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میں اس جلسے میں موجود ہوں، عوام کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے، بڑی تعداد میں عوام یہاں پر موجود ہے۔ پی ڈی آئی کے علاوہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں۔ چلتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آج جو ان کا جلسہ ہو رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے اور کیوں وہ لوگ یہاں پر آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہاں سے آئے اور آج اس جلسے میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ میں ڈیرہ اسماعیل خان ضلع سے آیا ہوں، کے پی کے سے۔ میرا گاؤں ایک دیہات ہے، ڈھکی اس کا نام ہے، بڑی مشہور ہے، اور میں آیا ہوں انشاءاللہ اس نیازی کو بھگانے کے لیے۔ یہ نیازی جائے گا انشاءاللہ، یہ کہتا ہے میں مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ اس آدمی کو، جس آدمی کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر نہ ہے، وہ کوئی ہماری حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ ہم اس کو حکومت کرنے کے قابل مانتے ہیں۔ ٹھیک، اس آدمی کو، ایک بچے کو، چھوٹے کو اگر بتائیں خاتم النبیین، یا یہ کہتا نہیں ہے، یہ کہتا نہیں ہے تو یہ یہودی ہے۔ اگر یہ اس کو آتا نہیں ہے تو کیوں نہیں آتا؟ ہمارا سوال اس کے اوپر دو سوال ہے، کہتا نہیں دل سے تو یہودی ہے، اگر نہیں کہہ سکتا تو کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یہ تو کہتا میں مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ اس کو آج دیکھیں، اس نے کلمہ پڑھا، اس کو کلمہ نہیں آتا، یہ کیا ہمارا حکمران ہے؟ اس کے ساتھ جو ہیں آدمی، میں کہتا ہوں وہ بھی تو 2 نمبر ہے یار۔ جس آدمی کو کلمہ نہ ہے یار، یہ مدینے کی ریاست بناتا ہے اور یہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس کی حالت دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم تو مجاہد لوگ ہیں، مرنے اور مریضنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ اس جلسے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم نہ لیا جائے گا۔ دیکھو ابھی یہ پنجاب کا جو ہے نا، اس نے یہ پہلے کہتا تھا یہ قاتل لیگ ہے، ان کو اس نے وزیر اعلیٰ کا سیٹ دے دیے نا، اس نے اپنی شکست مان لی ہے۔ سب سے پہلی شکست اس کی یہ آئی، ابھی ایک اس نے خط دکھائے، پڑھا نہیں ہے، دکھا کے جیل میں ڈالے۔ باہر سے ملک، جب باہر کے ملک تمہیں کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ یار، پاکستان بھی کہتا ہے، باہر کا ملک بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ گو عمران، گو نیازی، گو عمران، دفع ہو عمران، دفع ہو عمران۔ ہمارے ساتھ ایک اور کارکن موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں کہاں سے آئے اور یہاں پر آ جانے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، میں بلوچستان سے آیا ہوں اور میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک سلیکٹڈ حکمران عمران خان، جس کی تمام تر پالیسیاں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ آپ اکانومی پالیسی دیکھ لیں، آپ فارن پالیسی دیکھ لیں، آپ ملک کی سیکیورٹی کے حالات دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ میں غریبوں کو، جو کہ 1-2 وقت کی روٹی بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے سارے سے سیٹ اپ جام کیا ہوا ہے۔ ملک کی اکانومی کے اوپر کوئی پالیسی جو ہے فائنلائز نہیں کر رہے ہیں۔ سی پی آئی کو انہوں نے کہاں تک پہنچایا؟ میاں نواز شریف نے چائنا جا کے اور چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آ کے کون سے پالیسی جو ہے وہ سائن کیے تھے، مہم سائن کیے تھے، ان کے اوپر عملی طور پر موٹر بھی بن گئے تھے۔ آپ اورنج بس، ٹرین اور میٹرو بس منصوبہ اٹھا لے، ایسے کئی منصوبے تھے جو کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں جو ہے وہ بنائے گئے تھے، وہ محنت سے بنائے گئے تھے، اس کے اوپر پالیسی جو ہے بنائی گئی تھی۔ لیکن سلیکٹڈ حکمران بیٹھ کے انہوں نے کیا حشر کر دیا، انہوں نے ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہماری فارن پالیسی کو کہاں تک پہنچایا، ہماری اکانومی کو کہاں تک پہنچایا۔ اب کیا کر دیا، نہرو اور جنسو میں
آ کر خط جو ہے وہ لہراتے ہیں کہ مجھے ملکوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہے, مجھے ممالک کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہے. کس چیز کی دھمکیاں دی جا رہی ہے؟ آپ ملک کے پرائم منسٹر ہو, آپ پرائم منسٹر بنو, آپ کیا ملک کو ایک اسی طرح بیکلاش پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر غریب جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی ممکن نہیں ہو؟ آپ نے پالیسیوں کو دربدر کر دیا, غریب کو دربدر کر دیا ہے, لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. آپ اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو اٹھا لے, ہیلتھ سیکٹر کو اٹھا لے, اور خاص طور پر میں یہی کہتا ہوں کہ نئی جو گورنمنٹ آئے گی میاں صاحب کی قیادت میں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں, اے پی پیپلز پارٹی کی قیادت میں یہ آئیں گے اور بہتر سے بہتر پالیسیاں بنا کے ہی دم لیں گے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف عالمی سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے, میرا امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی وجہ سے میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. آزاد خارجہ پالیسی کی میں نے اس پہ سٹینڈ لیا تو تب سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی میرے خلاف مخالفتیں ہو رہی ہیں. یہ سب جو چوروں کا ٹبر ہے, خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب چوروں کا ٹبر اکٹھا ہو گیا, یہ عالمی سازش ہے. عوام کا توجہ ہٹانے کے لیے کہ عوام جو ہے وہ نکل چکی ہے, عوام سمجھ چکی ہے اس الیکٹڈ حکمران کو, یہ سمجھ چکے ہیں کہ عوام کا توجہ تحریک اعتماد سے اور جلسوں سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے خط کا ڈرامہ رچایا. اب ہر کوئی بھی کر سکتا ہے کل کو عوام کا توجہ ہٹانے کے لیے خط کو لہرا کر کہ مجھے ممالک کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہے اور ممالک کے لوگ یہاں کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اس طرح سے وہ عوام کی جو کہ اتھارٹیرین سٹیٹ میں بھی کبھی نہیں ہوا ہے. جو عمران خان انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے غریبوں سے نوالا چھین کے اب وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ میرے اوپر ہی توجہ ہو جاؤ, میرے حکمرانی کو ایکسیپٹ کرو, مجھے 5 سال کرنے دو, میں 5 سال تک پرائم منسٹر ہی رہوں گا. ایسا کبھی نہیں چلے گا. عوام نکل چکی ہے, لاکھوں کی تعداد میں عوام روڈوں کے اوپر ہے. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ہر صورت میں یہ کہہ چکی ہے, یہ فائنلائز ہو چکا ہے کہ عمران کا جانا ٹھہر ہو چکا ہے. عوام تو کل بھی نکلی ہے, جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا ہے بڑی تعداد میں عوام نے وہاں پہ شرکت کی, اور اسلام آباد کا بڑا جلسہ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے, تو عوام تو وہاں پہ بھی نکلی ہے, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے ساری سرکاری وسائل مشینری کو استعمال کر کے, چاہے بلوچستان سے ہو, چاہے پختونخوا سے ہو, چاہے پنجاب سے ہو, سندھ سے ہو, جہاں پر بھی انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے اپروچ کر کے اپنے لوگوں کو سرکاری گاڑیوں, خاص طور پر ریل گاڑیوں کی جو بوگیاں ہیں ان کو بھی فائنلائز کر کے اپنے لوگوں کو وہاں تک پہنچایا گیا. سرکاری وسائل جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اپنے عوام کو وہاں کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے سر چھپانے کے لیے جلسوں میں لایا جا رہا ہے. ایسا کبھی نہیں چلے گا. 12 یا 11 جماعتیں جو ہے وہ نکل چکی ہے, ایک عمران ایک سائڈ پر ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 11 جماعتیں جو ہے وہ غلط ہو اور عمران ہی ٹھیک ہو؟ عمران کا جناب ٹھہر ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی اس پر کوئی قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں ملی, اس وجہ سے وہ یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں, اس وجہ سے وہ روڈ پہ آ کے عوام کو خوار کر رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ 2018 میں جو فراڈ ہوا, جو فراڈ الیکشن ہوا سارے ملک میں, اگرچہ وہ وہاں سے جیتے نہیں تو ایک سرکاری وسائل کو استعمال کر کے وہاں پر باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے فراڈ کر کے یہ سب کچھ عیاں ہو چکا ہے. اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں نہیں آئے, لیکن ان کے عوام, ان کے ورکر, ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام, وہ سڑکوں پر ہے. اگرچہ ان کی 15 نشستیں اس وقت پارلیمنٹ میں, لیکن جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے نیازی کو دکھا دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور خاص طور پر عوام نکل چکی ہے, اب ان کا جانا ٹھہر گیا ہے. نہیں مانتے ہم تمہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا, کہاں سے آئے اور یہاں پر آپ کے جلسے میں مولانا صاحب کے قافلے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ Sir, can I speak English? Yes, please. Actually, we came from Birsha and our aim is just to make Imran Khan away from Pakistan. And everyone knows that Pakistan is the name of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah was made on the name. But Imran Khan has been, looking for an American countries and abroad countries, and so our aim is just we came here for making him away from Pakistan, and Pakistan is not comfortable right now because this kind of government no one needs like that. So especially we came here and all people supporting Maulana Fazlur Rahman right now, and yesterday you have heard from Maulana Fazlur Rahman that 5 lakh people and 5 lakh Sayyid Ulama, they have signed that Imran Khan's government is illegal. They have signed, so everyone knows, and we are not scholars, we are not just students, so we just follow our ulama, and our ulama have said that Imran Khan's government is illegal, so it means illegal, and that's it. So we don't follow it, we don't accept it, we just need our old Pakistan, we don't need new Pakistan. Do you give any message to PTI government?
Yeah, I wanna give. I don't wanna waste my wonderful words on such shameless government. I don't wanna talk about it. I don't wanna waste my words. Just this is the message for people of PTI, that please try to understand and don't waste your time in that kind of government. They are just dancing. They know how to dance. They know just how to abuse against ulama, against scholars. So please don't be stubborn, and just try to understand and follow Maulana Fazlur Rahman. Inshallah, you will find advantage, you will get advantage, and you will find a new Pakistan, exactly new Pakistan in Maulana Fazlur Rahman's government and other governments. How was your experience with this government? Actually, I am 20 years old and I haven't seen any bad things in Pakistan. So this government is the worst and worst in the history of Pakistan. And Imran Khan, such a shameless person. भाई सबसे पहले ये बताएं कहाँ से आए और यहाँ पर आज जलसे में आने का क्या मकसद है? सर हम लोग बलूचिस्तान से आए हुए हैं। यहाँ पर 3 दिन हम लोगों ने सफ़र किया रास्ते में, और इसलिए हम लोग आए कि भाई ये वज़ीर आज़म हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे वज़ीर आज़म चाहिए जो अच्छा हो और जो गरीबों का ख्याल रखे। ऐसा किया है कि कोई गरीब खाने से भी ना रहा, ऐसा जलील है भाई, ना काम है कोई, ना कुछ भी नहीं है। और हम मौलाना साहब के जलसे में आए हुए हैं। और वो कह रहे हैं मौलाना साहब मदरसे से बच्चों को लेके आते हैं, ज़बरदस्ती लेके आते हैं। क्या वाकई आप मौलाना साहब के मदरसे में पढ़ते हैं और मदरसे से आ गए? सर मैं मदरसे से नहीं आया हुआ हूँ, और यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह सब बड़े बड़े उम्र के, और बड़े उम्र वाले कोई मदरसे में पढ़ते ही नहीं है। और बात ये रहा कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, कोयटा का स्कूल पढ़ता हूँ, और अभी मैं आया हूँ मौलाना साहब का जलसे में, क्योंकि इतना महंगा आया हुआ है कि हम लोग फीस पे नहीं कर सकते हैं। महंगाई ये ख़त्म कैसे होगी? सारे मसाइल कैसे हल होंगे? सर मसाइल ऐसे हल होंगे जब कोई अच्छा वज़ीर आज़म आएगा, तब मसाइल हल होंगे। जब ये वज़ीर आज़म अपना जेब भर रहे तो मसाइल कौन हल करेगा? कौन आना चाहिए वज़ीर आज़म? भाई एक क्रिकेटर है, इसको कोई बल्ला उठाना चाहिए, इसको कोई गेंद उठाना चाहिए। गेंद उठाने वाला वज़ीर आज़म बनेगा तो ऐसे हम भी खड़े हो जाएंगे, हम भी वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, कौन वज़ीर आज़म बनना चाहिए? क्या कहते हैं आप, किसको वोट देंगे? सर हमारा वोट जमीयत का है, और हमारा ख़ानदानी वोट जबकि बाबा दादा दौरान उसी दौरान हमारा जमीयत का वोट है, और वोट हम जमीयत को देना चाहते हैं। और वज़ीर आज़म भी यही मौलाना साहब को बनाना चाहते हैं, कि क्योंकि करप्शन का एक लफ्ज़ भी मौलाना साहब के ऊपर नहीं आया हुआ है। और बात यह है कि मौलाना साहब और इमरान खान ने जितना भी पैसे देकर बंदे लाए हैं, और यहाँ पे जो आपको बंदे नज़र आ रहे हैं, किसी ने भी कोई पैसे नहीं दिया है, अपने पैसे से आए हुए हैं। और मौलाना साहब से बस इतना गुजारिश है कि जो इतना जुलूस बनाया हुआ है, हम लोग का यही दुआ है कि इमरान को हटा दे। गो न्याजी गो।